السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کئی شرف بخشے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت انہیں عطا کی وہ اپنے محبوب کا عشق و مستی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل میں سما جاتی ہے وہ دل فرشتوں کی بھی زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں اہل ایمان میں جس نے بھی اونچا مرتبہ پایا وہ اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر بتاؤ تمہارا درجہ ان سب سے کیوں بلند ہے؟ صحابہ سے کثرت صوم و صلات کی وجہ سے؟ کیا نمازیں روزے زیادہ رکھتے ہو اس وجہ سے؟ پھر فرمایا نہیں، تیرے دل میں جو بستا ہے نا، تیرے دل میں جو جاگ گزی ہے اس کی وجہ سے تو سب سے زیادہ افضل والا ہو گیا ہے۔ اب صدیق کے دل کو چیرو تو کیا نکلے گا؟ جلوہ محمد مصطفیٰ نکلے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق ایسی چیز ہے کہ جہاں سما جاتی ہے باقی ساری چیزوں کو خس و خاصہ کی طرح بہا کے لے جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی تھے، بڑے وجیح تھے، خوبصورت تھے، ان کو چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو سکون ملتا تھا۔ چند دن وہ نہیں آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، بلاؤ ان کو۔ آ گئے، فرمایا تم اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی غم ہے؟ ہاں یا رسول اللہ غم ہے۔ کیا غم ہے تجھے؟ یا رسول اللہ غم بھی ہے تو آپ ہی کا غم ہے۔ کیا مطلب؟ یا نبی اللہ آج میں کاروبار کرتا ہوں، دن کو سارے معاملات طے کرتا ہوں، شام کو جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے کھانا پیارا نہیں لگتا۔ آپ کو دیکھ نہ لوں میرے بیوی بچے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو دیکھتا ہوں سکون آ جاتا ہے، مجھے ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، آپ نظر نہ آئیں تو میں تڑپتا ہوں۔ پھر آگے، یا رسول اللہ اب مجھے جنت کا غم ستایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ تو ہوں گے نبیوں کے بھی امام، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود پہ فائز ہو پھر اعلیٰ جنت میں،
وسیلہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے۔ یا نبی اللہ، میں عام سا مسلمان ہوں۔ اول تو عام مسلمان کے لیے بخشش کی کوئی سند نہیں، آپ کے صدقے بخشش ہو بھی گئی تو یا نبی اللہ، جس جنت میں آپ نہ ہوں گے وہ جنت میرے لیے جنت نہیں ہوگی۔ آج کھانا میرے لیے کھانا نہیں، آج روٹی میرے لیے روٹی نہیں، آج کچھ بھی نہیں جب آپ کو نہ دیکھ لوں۔ وہ جنت میرے کس کام کی جس میں آپ کا دیدار نہ ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی سن لے، انتا ما من احببتا، جا تجھے میں نوید سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، تو جنت میں اس مقام پہ ہوگا، کھڑکی کھولے گا تو سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور آپ کی مستی یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہو گئی بس ہو گئی۔ ایک اور عربی آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ سرکار نے رخ انور پھیر لیا، پھر وہ آیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار بتانا نہیں چاہتے تھے قیامت کب ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، پھر وہ آیا قیامت کب ہے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے رخ کو بدلتے ہوئے فرمایا، قیامت تو بڑا سخت دن ہے، ما عادت لہا، تیری اس کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کیا بتائے تیاری کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی لمبی چوڑی فہرست تو نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بقا سرکار خاموش ہو گئے۔ جبریل آئے، یا رسول آپ خاموش کیوں ہیں؟ اسے نوید سنا دیجئے، خوشخبری سنائیے، انتا ما من احببتا، قیامت کے دن جنت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو آئیے آج اپنا معیار درست کریں۔ محبت کا معیار، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے دل کو ٹٹولے۔ اگر کسی غیر سے محبت ہے تو صاف کر دیجئے دل، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ یہ دنیا تو گزر رہی ہے، جو گزر گیا باقی بلبلے کی طرح کب چلا جائے گا پتہ نہیں ہے۔ اس دن سے پہلے کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج حاجی صاحب، چودھری صاحب آج دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے اپنے دل میں کسی کی محبت جما لیجئے۔ وہ کس کی محبت؟ جس کی محبت خود اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اس ذات سے محبت کر لیجئے، انشاءاللہ آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، جلوہ مصطفیٰ پہلے نصیب ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف فرما ہے۔ دشمن آپ کی طرف پورا زور ہے کہ سرکار کو شہید کر دیا جائے۔ انہیں ذاتی دشمنی ابو بکر سے نہیں، ذاتی دشمنی عمر سے نہیں، ذاتی دشمنی عثمان سے نہیں، ذاتی دشمنی انہیں علی سے نہیں، بلال سے نہیں، صہیب سے نہیں، انہیں صرف دشمنی ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے یہ کیا نیا دین گھڑ دیا ہے، یہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دشمن آپ کی طاق میں ہے، آقا علیہ السلام جہاد میں ہے۔ ایک دشمن نے دور سے آپ کے چہرے کا نشانہ لیا، تیر چلایا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، نام تھا ان کا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھ رہے تھے تیر آ رہا ہے، اب ادھر سے وہ تیر چلا، ان کے ہاتھ میں ڈھال بھی تھی، ڈھال آگے کر دیتے، تیر ڈھال پہ لگ جاتا، سرکار کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتے، آگے کر دیتے، تیر گزر جاتا، سرکار کو سینے سے لگا کے پیچھے کر دیتے، تیر گزر جاتا۔ لیکن ایک لمحے سے بھی پہلے ان کے عشق نے کہا، قتادہ اگر تیر نبی کے چہرے کی طرف آ رہا ہے تو اپنا چہرہ ہی قربان کر دے۔ اس صحابی نے آگے چہرہ کر دیا، اب تیر آیا سرکار کی بجائے یہاں لگا، تیر اندر گیا، یہ آنکھ کا حصہ سارا باہر، انہوں نے کھینچ کے تیر نکال دیا، اب آنکھ لٹک رہی ہے، جنگ تھی، وہ زور لگا، ادھر چلے گئے سرکار ادھر، اب لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگا کہ یہ آنکھ لٹک رہی ہے
اچھی نہیں لگ رہی، کس کو اچھی لگے گی؟ اتنا خوبصورت چہرہ، آنکھ لٹک رہی، اب تو حلیہ بگڑ گیا۔ وہ آپ کے پاس کہنے لگے میرے پاس اور کوئی چیز تو نہیں ہے، چاقو چھری نہیں ہے، تلوار ہے، تلوار بڑی تیز ہے، ایسے آرام سے کاٹ دیتا ہوں، یہ الگ ہو جائے گا، تجھے سکون مل جائے گا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے یہ کسی پر قربان کی ہے، جس پر قربان کی ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، کیوں مرضی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آنکھ چاہیے۔ جواب آیا قتادہ بولو آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ وہ بڑے دانا تھے، کہنے کہ جنت تو نبی کے قدموں کے صدقے مل ہی جائے گی، آج آنکھ لے کے بتا دوں مصطفیٰ ہمارا آنکھیں بھی عطا فرما دیتا۔ یا رسول اللہ مجھے تو آنکھ چاہیے، میری بیوی ہے وہ کیا کہے گی، باہر جاؤں گا تو وہ میاں بیوی میں بات چلتی رہتی، مجھے اس نے ایک دن بھی کانا کہہ دیا تو میں تو گیا، اس لیے یا رسول اللہ یہ آنکھ لٹک رہی ہے، آنکھ چاہیے۔ آپ نے وہ آنکھ پکڑی اور اس میں یہ لعاب لگایا۔ ڈاکٹر یہاں کئی بیٹھے ہوں گے، پڑھا لکھا دور ہے، پوچھئے کسی سے اس لعاب میں شفا ہے یا جراثیم ہے؟ جراثیم ہے۔ اگر کسی زخم پہ لگ جائے تو زخم کے خراب ہونے کے چانس زیادہ ہیں، لیکن اور کسی کا لعاب میں تھوک میں تو جراثیم ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کے لعاب میں سراپا ہی شفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب لگایا اور آنکھ کی جگہ پہ رکھا، فرمایا عرض کی اللہم کے قتادہ کما وقا وجہ نبیک بوجہ ہی، اے اللہ میرے قتادہ کے چہرے کو آج ایسے بچا لے جیسے اس نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے۔ آنکھ آئی، ہاتھ اٹھایا، پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ پہلی آنکھ کون سی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ دی ہوئی کون سی ہے۔ ہاں ایک بات تھی وَلَا تَرْمَدَ اِذَا رَمَدَتْ تُخْرَى، اگر دوسری آنکھ میں کبھی تکلیف ہو جاتی، مصطفیٰ کے لعاب والی آنکھ میں زندگی بھر تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ 80 سال کی عمر کو چلے گئے، اسی آنکھ سے آپ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے، اور جہاں لعاب محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے وہاں ساری برکتیں نرالی ہو جاتی ہیں۔ جہاں لعاب مصطفیٰ جائے وہ برکت والی چیز وہ سب سے نرالی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ صدیق تیری قسمت پہ قربان جائیں، تیری ایڑی میں لعاب مصطفیٰ آیا۔ حیدر کرار تیری آنکھوں میں قربان جائیں، خیبر میں وہاں بھی لعاب محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کا لعاب جہاں آ جاتا ہے وہ برکت والا ہے، وہاں جراثیم نہیں ہے، دنیا کی بیماریاں ختم ہیں، وہاں ہر قسم کی تکلیف ختم ہے جہاں لعاب محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ آب زمزم پیتے ہیں لوگ، جاپان نے اس پہ بڑی تحقیق کی، اس میں ہے کیا؟ یہ خراب ہوتا ہی نہیں، آب زمزم نہیں خراب ہوتا، باقی پانی پڑا خراب ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کچھ پانی دوسرے پانی میں چلا جائے اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ ہے کیا اس میں؟ پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آئی۔ آئیے میں حدیث مصطفیٰ سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ پر تشریف فرماتے، آپ زمزم کے کنویں پہ چلے گئے، آپ نے فرمایا پانی پلاؤ۔ ایک صحابی نے ڈول لیا، ڈول لے کے کہا یا رسول اللہ پیجئے، آپ نے وہ ڈول لبوں میں لگایا، جتنا پینا تھا پی لیا، باقی بچا۔ ایک صحابی کہتا مجھے دے دو، دوسرا کہتا مجھے دے دو، تیسرا کہتا تبرک مجھے دے دو، چوتھا کہتا تبرک مجھے دے دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا میں کس کو تبرک دوں، اس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں، یہ تو زیادہ ہیں، پانی کم ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جائے بعد میں مجھ پہ اعتراض کرتا رہے۔ اس نے کہا ٹھہرو ایک منٹ، میں صاحب کو تبرک دیتا ہوں۔ اس نے وہ ڈول لیا اور زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا، لو قیامت تک میں نے اس کو تبرک بنا دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم کی محبت جہاں آ جاتی ہے وہ سب سے نرالا، سرکار کا لعاب جہاں سے آ گیا وہ سب سے افضل و اعلیٰ۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ آ گئی گویا اس میں لعاب محمد مصطفیٰ آ گیا، اور جہاں لعاب محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلال میں کیا کمال تھا،
وہ درے کھائے لیکن درے کھانے کے بعد بھی زبان سے احد احد کا کلمہ نہیں چھوڑ رہا تھا. دنیا نے بڑی کوشش کی ہے اس بلال کو ختم کر دیا جائے، لیکن بلال کہتا ہے میرے جسم کو تو ختم کر سکتے ہو، اندر کے عشق کی حرارت کو ختم نہیں کر سکتے. ایک صحابی کو پکڑ لیا مشرکین نے، اور صحابی کو پکڑ کے اس کو سولی لٹکائیں گے. سولی لٹکنے لگا تو اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو. ان کو پڑھ لے جتنے مرضی پڑھ لے. اس نے 2 نفل پڑھے، جلدی پڑھ لیے. اسے خیال آیا کہیں کوئی یہ نہ کہتا رہے کہ آج اپنی جان بچانے کے لیے نفل ہی لمبے کر دیے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ایسے نہیں ہوتے. اس صحابی نے نفل پڑھ لیے. پھر ابو جہل بولا، کہنے لگا آج تیرا من کرتا ہوگا نا کہ آج کاش تیری جگہ محمد ہوتے، ان کو پھانسی لگ جاتی، تو گھر میں آرام سے ہوتا. اتنا سنا تڑپ گیا، فرمایا ظالم کیا کہتے ہو، سرکار جہاں سکون سے ہیں آرام میں ہو، یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. اللہ کی قسم مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹے سے زیادہ میری اپنی زبان ہے وہ قربان ہو جاتی ہے. ہم مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں چبانا چاہتے. ابو جہل سر پکڑ کے کہنے لگا پتہ نہیں محمد نے ان کو کیا پلا دیا ہے، اور تو جانے ہی کیا عاشقان رسول نے پیا کیا ہے. تجھے کیا پتا مصطفیٰ کی دیوانے پیتے کیا ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے سرکار کی ہر ادا پہ قربان ہیں. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے، عصر پڑھاتے ہیں، مغرب، فجر، عشاء، ساری 5 نمازیں پڑھاتے تھے، مصلی پہ ہو جاتے تھے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اونچی آواز سے قرآن پڑھتے، مغرب میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عشاء میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کیا ظہر اور عصر میں تلاوت کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اسے فرمایا سرکار ظہر عصر میں بھی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن اونچی نہیں. کہنے کا دلیل، کہنے ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے. نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، دیدار محمد مصطفیٰ کا کر رہے ہیں. یہ عاشقان اوز خوبا خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر مصطفیٰ کے جو عاشق ہیں سب سے نرالے ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں. بلال کو جو مرتبہ ملا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. صہیب کو جو مرتبہ ملا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. خلفائے راشدین کو جو مرتبہ ملا ہے عشق محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. ایمان والے آجا اپنے دل میں مصطفیٰ کا عشق سنبھالے، جیسے یہاں نبی کا نام آئے گا شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت محمود فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.